آج اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان کی سپریم کونسل کا اجلاس جامعہ عثمانیہ اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں شرکائے گرامی کے اسماء مبارک یہ ہیں: مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، مولانا فضل الرحمن، مولانا محمد حنیف جالندری، یہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ مفتی منیب الرحمن اور صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی اور مولانا حافظ محمد اسحاق ظفر، یہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ پروفیسر مولانا ساجد میر، مولانا قاری یاسین ظفر، مولانا حافظ یونس، یہ وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ مولانا عبد المالک، مولانا عطاء الرحمن اور مولانا ڈاکٹر حبیب الرحمن، یہ رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ علامہ افضل حیدری، علامہ محمد تحسین، علامہ لال حسین توحیدی، یہ وفاق المدارس شیعہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے، اور محترم کامران مرتضیٰ ایڈوکیٹ صاحب، یہ قانونی مشیر کی حیثیت سے ہمارے ساتھ اجلاس میں شریک رہے، اور جناب اسلم غوری صاحب۔ اجلاس میں موجودہ صورتحال پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا اور طویل تبادلہ خیال اور بحث و تمہیز کے بعد مندرجہ ذیل قرارداد اتفاق رائے سے منظور ہوئی۔ قرارداد کا متن یہ ہے: سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 کے تحت ترمیمی سوسائٹیز رجسٹریشن بل مورخہ 21 اکتوبر 2024 کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور ہوا، اور اسی روز قومی اسمبلی کے اسپیکر کے دستخط سے حتمی منظوری کے لیے ایوان صدر کو ارسال کر دیا گیا۔ مورخہ 28 اکتوبر 2024 کو صدر کی طرف سے ایک غلطی کی نشاندہی کی گئی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے آئین اور قانون کے تحت اسے قلمی غلطی گردانتے ہوئے اس کی تصحیح کر دی، اور تصحیح شدہ ترمیمی بل مورخہ 1 نومبر 2024 کو ایوان صدر ارسال کر دیا۔ اسے صدر نے قبول کرتے ہوئے اس پر زور نہیں دیا۔ بعد ازاں صدر کی طرف سے 10 دن کے اندر مذکورہ ترمیمی بل پر کوئی اعتراض موصول نہیں ہوا۔ البتہ 13 نومبر 2024 کو نئے اعتراضات لگا دیے گئے، جو کہ میعاد گزرنے کی وجہ سے غیر مؤثر تھے، نیز ایک کے بعد دوبارہ اعتراض لگایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ لہذا یہ بل اب قانونی شکل اختیار کر چکا ہے۔ حوالے کے لیے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی نظیر موجود ہے۔ نیز اسپیکر نے علل اعلان اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کے نزدیک یہ باقاعدہ ایکٹ بن چکا ہے، اور انہیں صرف ایک ہی اعتراض موصول ہوا تھا اور دوسرا اعتراض آج تک انہیں نہیں ملا۔ پس ہمارا مطالبہ ہے کہ قانون کے مطابق بلا تاخیر اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، تاکہ فوری طور پر اس پر عمل درآمد شروع ہو۔
یہ قرارداد کا مکمل ٹیکسٹ متن آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس کے بعد کی کوئی حکمت عملی طے کی گئی ہے سر؟ کوئی اگر آپ کے اجلاس میں جو مطالبہ اگر وہ پورا نہیں ہوتا حکومت کی جانب سے تو پھر اگلا لائحہ کیا ہوگا؟ کیا کہا انہوں نے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مطالبہ پورا نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ ہم شریعت کا حکم یہ ہے کہ حسن ظن سے کام لیا جائے. جو لوگ اقتدار و اختیار کے مالک ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ معقولیت، انصاف اور توازن کی امید کی جاتی ہے. لہذا اس وقت تک ہماری پوری سپریم کونسل کی اجماعی رائے یہ ہے کہ حکومت وقت ہمارے اس قرارداد کو معقول گردانتے ہوئے اسے تسلیم کرے گی اور اس پر عمل درآمد کرے گی. لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس کوئی صورتحال پیش آئی تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم بلا تاخیر مل بیٹھیں گے اور اس کے بعد کا لائحہ عمل اتفاق رائے سے طے کیا جائے گا اور اس پر انشاءاللہ تعالی عمل بھی کیا جائے گا. صاحب بتائیے گا کہ ایک طرف سے مختلف مدارس ہیں جس طرح آج آپ لوگ کا اجلاس ہوا، دوسری طرف سے وہ علماء کرام ہیں جن کو طاہر اشرفی صاحب لیڈ کر رہے ہیں. ایک طاہر اشرفی پورے علماء کرام پر باری کیسے ہو گیا؟ دوسرے مدارس کا یہ سوال تو اللہ سے کرنا چاہیے کہ اس کو اتنا بھاری ٹوٹ رہا ہے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پیپل پارٹی کی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، بلاول صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقاتیں بھی ہوئی، آپ کے ساتھ وعدے بھی کیے. فضل الرحمان صاحب تو سچ اس طرح حکومت تسلیم نہیں کر رہی، جبکہ آپ کا موقف یہ ہے کہ قانونی طور پر قانون بن چکا ہے، اب وہ دوبارہ اس کی منظوری کی ضرورت نہیں. جیسا کہ جوائنٹ اجلاس بھی بلایا جا رہا تھا جو اب کینسل کر دیا گیا. دیکھیے اس مسئلے کا ذاتی مراسم سے تو کوئی تعلق نہیں. وہ ایوان صدر میں بیٹھے ہیں، لیکن یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے اور ریکارڈ پر ہے کہ الیکشن سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت پاکستان پیپل پارٹی اس کے سربراہ وہ خود ہیں اور بلاول بھٹو صاحب تمام اجلاسوں میں خود شریک ہوتے تھے اور اس بل کے حوالے سے اس وقت بھی حکومت کی طرف سے ڈرافٹ لایا گیا اور ہم نے قبول کیا. پھر باوجود وہ اسمبلی سے پاس نہ ہو سکا، وہ ایک الگ عنوان ہے. اب جب ہم نے 26ویں ترمیم کے موقع پر بات چیت میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ایک بل جو ہمارا اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے اسے بھی اس موقع پر پاس کیا جائے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اس کو پاس کریں اور وہ پاس ہو گیا. جیسے کہ مولانا محسن الرحمان صاحب کے گفتگو میں آپ کو بتا دیا. اب سوال یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی تبدیلی لائی ہے، ہم نے تو نہیں لائی، تبدیلی بھی تو اسی گورنمنٹ نے انہیں لوگوں نے لائی ہوگی کہ وہ ڈرافٹ آیا تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو اس میں کوئی تنازع والی بات نہیں. پھر اس کے بعد کیا انہوں نے اس بل کے پاس ہونے کے بعد کوئی اعتراض کیا؟ کیا انہوں نے کوئی سوال اٹھایا؟ جب کوئی سوال نہیں اٹھایا اور بلکہ وہ تو بل پاس ہونے کے ایک ہفتے کے اندر میرے پاس مجھے مبارکباد دینے کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن شاید میری مصروفیات یا شہر سے باہر ہونا ملاقات میں مانے رہا، اور آج وہ سوال اٹھا رہے ہیں کوئی مہینہ ڈیڑھ کے بعد. تو ہم ان سے کوئی جھگڑا نہیں کر رہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں. انہوں نے یہ سوال کس ضرورت کے تحت اٹھانا چاہیے تھا تو ہم سے اگر بات کرتے تو ہم خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھتے، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. لیکن ایک ایسا ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ جیسے یہ بل بڑا متنازع ہے. لہٰذا بل بالکل متنازع نہیں، بل متفقہ اتفاق رائے کے ساتھ پارلیمنٹ کے اختیار کے ساتھ پاس ہوا ہے. پہلے بھی اسمبلی ہی میں پیش ہوا تھا، آج بھی اسمبلی ہی میں پیش ہوا ہے، اور اسی کے تحت یہ ساری معاملات طے ہوئے ہیں. لہذا اب جو اس وقت اس کی آئینی اور قانونی پوزیشن ہے ہماری نظر میں بال اتفاق وہ ایک ایکٹ بن چکا ہے. لہذا
اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کیا جائے. ہم اس پہ اصرار کر رہے ہیں, ہمارے مدعے کو سمجھا جائے. ہمارا مدعا اس سے آگے نہیں ہے, ہم نہ کسی کے مقابلے میں ہیں, نہ کسی کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا تنازع ہے. ہم ایوان صدر سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے خلاف قانون اقدامات کیوں کیے, گزٹ کیوں نہیں کرایا. گورنمنٹ سے ہماری شکایت ہے کہ اس کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کر رہی. ہمارا مدعا بڑا واضح اور بڑا مختصر ہے. ایک منٹ بھائی جان, میں یہاں آپ کے توسط سے ان تمام اکابر علماء کی طرف سے پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت قومی اور عالمی سطح پر حالات کی جو نزاکت ہے اس کا ہمیں بخوبی احساس ہے. دوسرا یہ کہ ہم سے بڑھ کر کوئی محب وطن نہیں ہے, اس لیے اس ملک میں امن, سلامتی, عافیت اور امان یہ ہمارا بھی مطلوب ہے, ہر پاکستانی کا مطلوب ہونا چاہیے. اس لیے حالات کو بگاڑنا یہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے. ہم ایک مثبت اور تعمیری پیغام دینا چاہتے ہیں اور اہل اقتدار کو اس پیغام کو مثبت معنوں میں لینا چاہیے اور احسن طریقے سے, پرامن طریقے سے, پیار اور محبت کی فضا میں اس مسئلے کو مکمل طور پر حل کر دینا چاہیے تاکہ ہم مل جل کر اس ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں. یہ جو گورنمنٹ کے کام کری اگر کوئی خاص رسپانس نہ آیا تو آپ کی طرف سے اس طرح عمل ہے کہ جسے احتجاج ہے دیگر اس طرح کے ہم کسی بھی ایسے جال کی طرف نہیں جائیں گے کہ جس سے معاملہ لٹک جائے, لمبا ہو جائے. ہم سادہ مسئلہ سادہ طریقے سے فوری طور پر حل کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے اپنا میسج دے دیا ہے. اس وقت ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارا میسج وہاں پہنچ چکا ہوگا. تو یہ ضرور ہے کہ اس میں یہ میسج بھی ہے کہ ہم گفتگو یا قانونی, پارلیمانی, آئینی راستے سے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا ہم ابھی تک منفی گفتگو نہیں کرنا چاہتے, ورنہ میدان آگے ہوگا, ہم بھی ہوں گے, دوبارہ بھی بیٹھ سکیں گے اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس پر جو اپنی رائے دیں گے اس کے لیے ابھی وقت ہے. ایسی کوئی بات کہنا کہ جس کا معنی یہ ہو کہ ہم کوئی شدت سے, دباؤ سے, قوت سے ان سے بات بنوانا چاہتے ہیں. ہم بڑے قانونی اور آئینی لب و لہجے کے ساتھ, جس طرح مولانا نے فرمایا, مفتی صاحب نے, کہ اس ملک میں ہمیں استحکام اور امن کی بھی ضرورت ہے اور ہم اس کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اسی جذبے کے ساتھ رسپونڈ کرنا چاہیے. ہم نے بہت اچھا میسج دے دیا ہے. ہمارا موقف آئین اور قانون کے تابع ہے, پارلیمانی روایات کے تابع ہیں, ایوان صدر کی روایات کے تابع ہیں, آئین پاکستان کے تابع ہیں. ہم نے بالکل صحیح موقف دیا ہے اور ہم اپنے موقف پر قائم ہیں. 26ویں آئین ترمیم کے موقع پر ہمیں دیکھا کہ رات گئے تک آپ سے ملاقاتیں بھی ہوئی, پارٹی کی طرف سے بھی, پرائم منسٹر کی طرف سے بھی, لیکن اس کے باوجود بھی یہ بل پاس نہیں ہو رہا ہے, صدر سائن نہیں کر رہے. آپ کو کیا واقعی لگتا ہے کہ حکومت اس پر رکاوٹ ڈال رہی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور بھی کسی اور قوت کا بھی ہاتھ ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ کچھ یہ ستارے کچھ نظر آتے ہیں, کچھ اور صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. خوب پردہ ہے کہ چلون سے لگی بیٹھی ہو. یہ بتائیں کہ جو آپ کی ملاقات ہوئی تھی بلاول بھٹو سے, جو ایوان صدر سے ایک پیغام لے کے آئے تھے, تو آخر آپ کو وجہ کیا بتائی گئی ہے کہ یہ غیر قانونی کام کیا کیوں جا رہا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی. حکومت کے ساتھ بھی آپ کی بات چیت ہوئی ہے, اس سے پہلے جتنی قانون سازی کبھی اس طرح نہیں کیا گیا جس طرح اس کو لے کے کیا جا رہا ہے. جو سوال آپ کے ذہن میں ہے یہی تو میرے ذہن میں ہے کہ کیا وجہ ہے, بتائیں تو صحیح. یعنی ہمارے نظر میں, خود اسپیکر صاحب کی نظر میں, خود جو حکومت کے ذمہ داران ہیں ان کی نظر میں, یعنی اس وقت تک انہوں نے اپنا موقف کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں دیا, دستخط نہ کرنے کے کوئی آئینی قانونی وجوہات نہیں بتائے. وہ گھسی پیٹی باتیں, جس کا ان کو شاید یہ خیال ہو کہ ہمارا واسطہ کسی ان پڑھوں کے ساتھ پڑا ہے. ہم جس شکل میں اور جس
लफाजी में उनके सामने अपनी बात करेंगे वो मान जाएंगे, उनको तजर्बा हो चुका है। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर उनको खूब पता चल गया है कि इनके साथ इस तरह की हंसी मुस्कुराहट में इनसे बात नहीं मनवाई जा सकेगी। लिहाजा हक़ाइक़ की तरफ आए, हमने हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ ले लिया है और अब मज़ीद जो भी आगे जाएगा हम अपने मौक़िफ़ की बुनियाद पर करेंगे। ये फरमाइएगा कि एक कानून पहले से एग्जिस्ट कर रहा था और जो पिछला इजलास हुआ उसमें ये कहा गया कि तमाम मकातिब के दस्तखत उस पर मौजूद हैं और उसके तहत बेशुमार हज़ारों की तादाद में मदारिस रजिस्टर्ड भी हैं। तो उन मदारिस से तलबा पास होकर जा चुके हैं, उन्हें सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं। तो उस कानून के होते हुए दूसरे कानून की ज़रूरत क्यों पेश आई और अब इस सूरत में उस कानून की क्या हैसियत है? देखिए, मैं एक तो उनके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, दूसरा इतना ज़रा वजाहत कर देना चाहता हूँ कि आप लफ्ज़ कानून इस्तेमाल न करें। उस हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं। हम कानून की बात कर रहे हैं, हम बाकायदा सोसाइटी एक्ट की बात कर रहे हैं। वो पता नहीं किस की बात कर रहे हैं, वो उसका कोई कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा मुआहिदात, उसका हवाला देना और कोई वो डायरेक्टरेट उन्होंने कोई बनाया हुआ है, वो एक्ट तो नहीं है। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत शायद उस वक्त उन्होंने किए थे, जो मुआहिदे का हिस्सा भी नहीं है वो तो। लिहाजा हमारे साथ तकाबुल न किया जाए। हमारे और उनके मौक़िफ़ में आसमान और ज़मीन की बातें हैं। हमारा उनसे झगड़ा ही नहीं है। क्यों ऐसी बातें लोगों तक की जाती हैं कि साहब ये तो तालीम के इदारे हैं, तो तालीम के साथ वाबस्ता होनी चाहिए। तो 70 साल के बाद ये सब याद आया, तब तुम पर यह राज खुला, इनकार से पहले या के बाद। तो इस किस्म की चीज़ें हज़रत आज सनत हिरफत से हवाले से कोई इदारे होंगे, रिफाही इदारे जो रजिस्टर होना चाहेंगे, कल उनको आप कहेंगे कि वज़ारत सनत हिरफत के साथ वाबस्ता हो जाओ। सेहत के हवाले से लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, आप उन्हें कहेंगे वज़ारत सेहत के साथ जाकर रजिस्टर हो जाओ। रिफाही इदारे हैं, रिफाही इदारे काम कर रहे हैं, आप उनको कहेंगे कि जब किसी रिफाही वज़ारत के साथ आप नथी हो जाए। ये तो एक अजीब सा फ़लसफ़ा है, समझ में नहीं बात आ रही। एक एक्ट है जो अंग्रेज़ों के ज़माने से आज तक महफूज है और है ही सिर्फ इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर में जो इदारे बनेंगे वो इसी के तहत रजिस्टर होंगे। ये सिर्फ बनाया ही इसीलिए किया है और हमने मुल्क में बाकी भी इसीलिए रखा है। तो इसमें तो झगड़ा ही नहीं है। जब झगड़ा नहीं है तो हम नए नए सवाल किस लिए उठाए जाते हैं, ज़रूरत क्या है? सब हमारे भाई हैं, हमारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन कम से कम मदारस को परेशान न करें। मदारस के निज़ाम से शुक्रिया आपका।